الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ومن جزيل نعمائه منحنا وأعطانا. نحمده تعالى ونشكره على ما خصنا من دون الناس واصطفانا، ومن سائر الأمم اختارنا واجتبانا. اللهم لا نحصي عليك الثناء أنت كما أثنيت على نفسك بلا امتراء، فأنت اللهم من أدرك العقول والظنون والأوهام وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملا قلوب أهل الإيمان برا ورحمة وحنانا، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق تفضلا منه وامتنانا. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أشرف المرسلين رسالة وأفضل البشرية إنسانا. أنزل الله تعالى عليه كتابا وقرآنا، شفاء وموعظة ونورا وفرقانا، وهدى للناس ورحمة وبيانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصل عليه في الأولين والآخرين أكثر وأفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه النصحاء الذين كانوا بنعمة الله إخوانا، وعلى البر والخير أنصارا وأعوانا، وعلى جميع العلماء الربانيين الذين دعموا الدين حجة وبرهانا، خصوصا على الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حمى الشريعة عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأخير الجاهلين، فنالوا عزة وسلطانا. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن تبعهم بإحسان لنحقق بإذن الله تعالى صلاح ديننا ودنيانا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة الشيخ الأستاذ المفتي محمد سلمان المنصور-فوري حفظكم الله تعالى ورعاكم في الدارين. يقول حدثنا الأستاذ العلامة الشيخ سعيد أحمد البالنبوري. قرأت سنن الترمذي على العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم البليابي، وهو قرأ على شيخ الهند محمود حسن الدوبندي، وهو قرأ على قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي، وهو قرأ على الشيخ عبد الغني المجددي، وهو يروي السنن عن شيخه محمد إسحاق الدهلبي رحمه الله تعالى. قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق رحمه الله تعالى: حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل والحبر الأبجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز عن الشيخ عبد العزيز، وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة عن والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلبي. وقال الشيخ ولي الله أخبرنا به الشيخ أبو طاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ النجم الغيثي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفضل بن البخاري عن عمر بن طبرزة البغدادي قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الفروقي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة، شرفها الله تبارك وتعالى وأنا أسمع. قال: أن
الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروخي وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل ابن أبي حامد الغوريي قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله ابن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي فأقر به الشيخ الثقة الأمين والحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى. نفعنا الله تعالى بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في ترقيع الثوب. ترقیع الثوب، کپڑے میں پیوند لگانا۔ اس سلسلے میں ایک روایت آ رہی ہے، وہ اگرچہ سندن منکر ہے لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر احادیث شریفہ سے اس طرح کا مفہوم مستفاد بھی ہوتا ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو 3 باتوں کا خاص طور پر اہتمام رکھنا، جس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، کہ دنیا بس تمہارے پاس اتنی کافی ہونی چاہیے جیسے ایک مسافر کے لیے اس کا سامان اور توشہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی سفر میں جاتے وقت ضرورت سے زائد بوجھ نہیں لے جاتا، کم سے کم زیادہ سفر یہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا گویا کہ ایک گزرگاہ ہے اور ہم سب اس کے مسافر ہیں۔ اگر زیادہ جھمیلا اکٹھا کیا جائے گا تو آخرت میں جواب دہی بھاری پڑ جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بہت اہم نصیحت فرمائی کہ بس بقدر ضرورت دنیا سے تعلق تمہارا رہنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے: کن فی الدنیا کعابری سبیل۔ تو یہ مضمون اس روایت سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہم دنیا دار نہ بنیں، دیندار بنیں، دنیا کو مقصود نہ بنائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سنیاسی بن جائے، غاروں میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، دنیا میں رہو
دنیا کماؤ بھی، دوسروں پر بوجھ بھی نہ بنو، لیکن دل اسی میں نہ اٹکائے رہو، اور اس کی وجہ سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو ضائع نہ ہونے دو، یہ مطلب ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی، اور یہ بھی بہت اہم نصیحت ہے، کہ ایاکی و مجالست الاغنیاء، مالداروں کی صحبت میں زیادہ مت رہنا، اس لیے کہ جب آدمی سرمایہ داروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے، اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے حاصل کروں، اسی چکر میں رہے گا۔ اور آدمی فقراء کے پاس رہے گا، بیٹھے گا، ان سے رابطہ رکھے گا تو اپنی نعمتوں پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اغنیاء کے ساتھ رہنے میں ناقدری ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے بہت اہم نصیحت فرمائی کہ زیادہ اغنیاء سے راہ رسم نہ رکھو، خصوصاً ان کی چاپلوسی نہ کرو، ان کے پاس محتاج بن کر کے نہ جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی مخلصانہ طور پر آپ کے پاس آتا ہے دین کی نسبت سے تو آپ اس کا اکرام کریں، اس کی دینی ضرورت پوری کریں، لیکن اس کے مال پر نظر نہ رکھیں، یہ مراد ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، کہ تم کسی بھی کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت سمجھنا جب تک کہ وہ پیوند لگانے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ تعبیر اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پیوند لگانا شریعت میں پسندیدہ ہے کہ آپ زبردستی پیوند لگا کے بیٹھیں، نہ ضرورت ہو پھر بھی پیوند لگائیں، یا اپنے کو بہت بڑا سنت پر عمل کرنے والا ثابت کرنے کے لیے پیوند والا کپڑا پہنے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک تعبیر ہے۔ اور اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ جو کپڑا قابل استعمال ہو اسے بلا وجہ ریجیکٹ مت کرو، جہاں تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، دسیوں کپڑے بنا کے رکھتی ہیں، اب یہ پہنا تب وہ پہنا پرسوں وہ پہنا، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ بہت سے مردوں کی بھی ہے، کبھی عورتیں برا سمجھیں، بہت سے مردوں کی بھی ہے کہ اچھا خاصا کپڑا جو ہے وہ بلا وجہ ہی دل سے اتر گیا۔ یہ دنیا داری یا زینت میں غلو کی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کیا، چنانچہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ ضرورت کے پیوند ہیں، خواہ مخواہ کے نہیں۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، وہ کپڑا پرانا ہو گیا نہیں پہننا چاہتا، کسی کو دے دے، نیا پہن لے، اللہ نے وسعت دی ہے۔ لیکن بلا وجہ کپڑوں کو عدلنا بدلنا وہ مناسب نہیں ہے، اس کی طرف آپ نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. هذا حديث غريب لا نعرفه
إلا من حديث صالح بن حسان سمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. ومعنى قوله إياك ومجالسة الأغنياء ونحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل. فرمایا کہ اس سے جو مفہوم مستفاد ہو رہا ہے وہ اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کی نظر ایسے شخص پر پڑے جو بدن میں اور روزی میں اس سے افضل ہو تو فوراً اپنے سے نیچے پہ نظر ڈالے کہ مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہے، فلاں کو تو اتنا بھی نہیں دیا، تو اس سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور ناقدری نہیں کرے گا آدمی۔ چلیے فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن هو فضل عليه فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ چلیے ويروى عن عون بن عبد الله قال صحبت الأغنياء فلم أر أحدا أكثر هما مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي۔ عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالداروں کی صحبت اختیار کی تو مجھ سے زیادہ ٹینشن میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس کی گاڑی دیکھتا تھا تو اپنی گاڑی اس سے کمتر نظر آتی تھی اور اس کی برتر نظر آتی تھی۔ دابہ سے مراد صرف جانور ہی نہیں، موجودہ زمانے میں یہ گاڑی رہ گئی کہ ہماری تو بھئی ہلکی کمپنی کی ہے، اس کی لاکھوں کی ہے، اسی ٹینشن میں آدمی رہے، اور اس کا کپڑا جو ہے میرے کپڑے سے اچھا ہے، چلو وصحبت الفقراء فاسترحت۔ ہاں، فقراء کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو بس ساری ٹینشن دور ہو گئی اور شکر کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے زیادہ دے رکھا ہے۔ چلیے باب وبه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة زادها الله شرفا وعظمة وله 4 غدائر۔ پیغمبر علیہ السلام جب مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ کے بال 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عورتوں کی طرح چوٹی بنانا مردوں کے لیے ناجائز ہے، لیکن اگر عورتوں کی مشابہت نہ ہو اور کسی وجہ سے لٹیں الگ الگ کر دی جائیں تو لا بأس بھی۔ چونکہ پیدل اور جنگل کا سفر ہوتا تھا اور بال اگر کھلے ہوئے ہوں تو گرد و غبار اندر تک اٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے الگ الگ لٹیں بنا دیا کرتے تھے تاکہ گرد و غبار سے حفاظت رہے۔ اسی مقصد سے آپ نے یہ 4 غدائر استعمال فرمائی۔ چلیے هذا حديث غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة زاده الله شرفا وعظمة وله 4 ضفائر۔ هذا حديث حسن۔ وعبد الله بن أبي نجيح مكي وأبو نجيح اسمه يسار۔ قال محمد رحمه الله لا أعرف لمجاهد سماعا عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها۔ باب وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول كانت إمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحا۔ هذا حديث منكر۔ امام کمتن کی جمع ہے، اس کے معنی ٹوپی کے آتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے۔ بعض نے آستین کے معنی کیے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹوپیوں کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا بطحن، وہ سر پر چپٹی ہوئی ہوتی تھی، جیسے گول ٹوپی ہوتی ہے سر پر چپک جاتی ہے، اس طرح کی ٹوپی بطحن، یہی مراد لی گئی۔
اگرچہ حدیث منکر ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی نے رحمہ اللہ تعالی نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے ٹوپی کے اوپر امامہ پہننا بھی ثابت ہے، بغیر ٹوپی کے بھی امامہ ثابت ہے، اور بغیر امامے کے ٹوپی بھی ثابت ہے۔ تینوں شکلیں جائز اور درست ہیں، اور افضل یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا جائے جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے، اور خالی ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں، اس کو خلاف سنت نہیں کہا جائے گا۔ چلیے هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصري ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره بطن يعني واسعة. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عضلة ساقه أو قال ساقه وقال هذا موضع الإزار. عضلہ کہتے ہیں یہ جو بونگ کا گوشت ہوتا ہے، گھٹنے کے نیچے اور ٹخنے سے اوپر، اس حصے کو عضلہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنا پکڑا یا میرا پکڑا، اور فرمایا کہ یہاں تک ازار رہنا چاہیے، هذا موضع الازار۔ چلو فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. کچھ نیچے کر لو آدھے سے، اگر یہ بھی نہ ہو تو ٹخنے سے نیچے تو کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، یعنی مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے تو ٹخنا چھپانا ضروری ہے، مردوں کے لیے کھولنا ضروری ہے۔ چلیے هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله تعالى عنه وعنهم صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. صارع کا مطلب مقابلے کی اس نے چیلنج کیا تھا کشتی کرنے میں، تو نبی اکرم علیہ السلام نے چیلنج قبول فرما لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو جائے کشتی۔ یہ بڑا پہلوان تھے، مشہور تھے، رکانہ پہلوان، اور انہیں یہ تھا کہ ہم سے کوئی جیت نہیں پائے گا، مگر نبی اکرم علیہ السلام نے ایک ہی بار میں چاروں شانے چت کر دیا۔ وصرعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ضمناً ذکر کیا ہے۔ چلیے آگے کی بات ہے۔ قال ركانة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائد. یعنی مشرکین جو تھے بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے تھے، اور مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھے، افضل یہی ہے۔ چلیے هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة رحمهم الله تعالى. باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو الدميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد. ایک شخص آیا، اس نے پہن رکھی تھی انگوٹھی لوہے کی، خاتم من حدید، تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس پر نکیر فرمائی اور فرمایا کہ یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے۔ چلیے فقال ما لي أراك عليك حلية أهل النار ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد من بريح الأصنام ثم شخص آئے، انہوں نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو فرمایا اس کے اندر بتوں کی بو آ رہی ہے، اس لیے کہ عام طور پر بت پیتل کے بنائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی زیادہ تر بت جو ہیں پیتل کے بناتے ہیں۔ چلیے ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. تو آپ جو دیکھا تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، فرمایا یہ تو اہل جنت کے لیے خاص ہے۔
یہ سب ما جو استفہام ہے انکاری ہے، یعنی آپ نے نکیر فرمائی، خالی سوال کرنا نہیں۔ چلیے ہمیں کہیں کہ بناؤں، انگوٹھی پہننی ہے تو کہیں کہ بناؤں، بہت شوقین تھے انگوٹھی پہننے کے، فرمایا چاندی کی بناؤ اور 1 مسقال سے زیادہ نہ ہو، تقریباً 3.5 پونے 4 گرام کی بیٹھتی ہے، بس اتنے کی چاندی ہونی چاہیے، ہمارے احناف کے ہاں یہی ہے۔ چلیے ولا تتمه مثقالا، هذا حديث غريب وعبد الله بن مسلم يبنى أبا طيبة وهو مروزي. باب وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء۔ یہ قسی اور میثرۃ الحمراء اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جو زین کے اوپر سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، اس کو المیثرۃ الحمراء کہتے ہیں۔ ایک اور بات سے منع فرمایا کہ وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، ان 2 انگلیوں کے اندر مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے سے آپ نے منع کیا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ اس مسئلے کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر سب سے بہتر ایک چھوٹی انگلی میں اندر کی طرف اس کا نگینہ کر کے پہنی جائے، اگر پہننی ہے۔ اولاً تو پہننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کوئی ضرورت ہو تو اس چھوٹی انگلی میں آدمی پہنے، یا اس کے برابر والی میں پہن لے، اس 2 میں نہ پہنے۔ چلو وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى، هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحمارة. هذا حديث سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لباس تھا کہ جس میں دھاریاں ہوتی تھیں۔ زیادہ تر روایتوں میں سرخ دھاریوں کی بات ہے اور بعد میں سبز دھاریوں کی بھی بات ہے۔ تو یہ آپ استعمال کیوں فرماتے تھے؟ تو بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ میل خور ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پسند تھا، خاص طور پر سفر وغیرہ میں سفید کپڑوں میں میلے ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ جی هذا حديث حسن صحيح غريب. تو اللہ تعالیٰ کا بھی لاکھ لاکھ شکر، انعام، احسان، کرم، فضل ہے کہ اس نے کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور تا دم آخر احادیث شریفہ سے اشتغال کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ کسی بھی مومن کے لیے احادیث شریفہ میں اشتغال بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سلسلہ اور مناسبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی سے اس دور حدیث شریف کے پورے سال میں ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے، وہ مسلسل برقرار رہے۔ حضرات اکابر نے درس نظامی کی تکمیل میں 1 مکمل سال
صرف اور صرف احادیث شریفہ کے لیے خاص کیا ہے، جس میں 10 کتابیں صبح شام دن رات بس یہی زمزمے کانوں میں گونجتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور گویا کہ پڑھنے اور پڑھانے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ سے فیض اٹھاتے ہیں تصور میں۔ تو یہ جو ایک کیفیت حاصل ہوئی خاص طور پر ان ساتھیوں کو جو مسلسل بلا ناغہ دروس میں حاضری دیتے رہے، ضرورت ہے کہ یہ کیفیت ختم نہ ہونے پائے اور برقرار رہے۔ اس کے لیے حضرت الاستاذ مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے تھے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد کسی بھی کتاب کو منتخب کر لیں، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی ہو، جو بھی ہو، اور روزانہ اس کے 2 صفحے 3 صفحے مطالعہ کرتے رہیں سمجھ کر، تو انشاءاللہ جو یہ ربط قائم ہوا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں اور برابر برقرار رہے گا۔ کیونکہ یہ تو مشکل ہے کہ آپ پڑھانے کے لیے جائیں تو سب کو حدیثی پڑھانے کا موقع مل جائے، لیکن حدیث پڑھانے ہی پر اشتغال موقوف نہیں ہے۔ ہمارا مطالعہ، اس کو دیکھ کر ہم کچھ لکھنے کی مشق کریں، تیاری کریں، کچھ چیزوں کو جمع کریں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی اشتغال بالحدیث کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح آپ کہیں بھی رہیں، اگر کسی وقت کسی کتاب کو سامنے رکھ کر عوام کے سامنے حدیث بیان کریں، درس حدیث دیں، ریاض الصالحین ہے، ترغیب و ترہیب ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، اس کی منتخب احادیث ہیں، تو بھی آپ کو ایک مناسبت کے قائم رہے گی۔ اس کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ دور نبوت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی تمام صفات کی جامع تھی، اور دین کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کی ذات عالی سے جاری ہو رہے تھے۔ پھر یہ جامعیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی کسی درجے میں رہی، لیکن اس کے بعد جب دین کے ماننے والوں میں وسعت ہوئی تو اب قدرتی طور پر شعبے الگ ہوتے چلے گئے اور ہر شعبے کے لیے افراد بھی منتخب ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے عظیم الشان قوت حافظہ والے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے احادیث شریفہ کی عظیم خدمت کی۔ ایسے فقہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنہوں نے نصوص کو کنگھال کر کے اور ایک عظیم الشان ذخیرہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے اولیاء اللہ رہے، واعظین صلحاء رہے جنہوں نے تزکیہ کا کام کیا،
اصلاح نفس کا کام کیا، اور پھر ان تمام طبقات میں کچھ ایسے حضرات رہے جن کی مجالس سے امت نے فائدہ اٹھایا، اور کچھ ایسے رہے جن کی تصانیف سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کی بقا کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ مجالس درس بھی ضروری ہیں، بغیر استاد اور شاگرد کے تعلق کے اور واسطے کے دین صحیح منتقل نہیں ہو سکتا۔ کتابیں بھی ضروری ہیں، اگر یہ کتابیں جمع نہ کی گئی ہوتی، نہ لکھی گئی ہوتی تو آج دین کیسے باقی رہتا؟ لہذا کسی بھی ایک کام کو اکیلا کام قرار دیا جائے اور بقیہ سے نفی کر دی جائے، یہ دین میں غلو ہے۔ اس غلو سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات دین کی خادم ہے، نہ کسی شخصیت کی، نہ کسی خاص ادارے کی، نہ کسی خاص نظریے کی۔ ہمارے لیے نمبر 1 دین ہے۔ دین کیسے پھلے پھولے، دین کیسے عام ہو، دین کیسے باقی رہے، دین کیسے غلط اثرات سے محفوظ رہے، صراط مستقیم دین قیم اس کی حفاظت کیسے ہو، یہی فکر دیوبند ہے۔ اسی کو لے کر کے آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے اور جانا ہے۔ اور ہم یہ کہا کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کہ بے شک نبی نہیں بن سکتا، آخری نبی تشریف لا چکے، صحابی نہیں ہو سکتا، تابعی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے نیچے کے ہر درجے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ضرورت ہے ہماری محنت کی، ضرورت ہے ہمارے عزم کی، ضرورت ہے ہمارے ارادے کی۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ ہم نے جو یہاں وقت لگایا، 8 سال ہم نے اس مبارک مشغلے میں لگائے، اب اس کا فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے اور فائدہ پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ہر دن فجر میں، فجر کی نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں آپ سے علم نافع طلب کرتا ہوں، حلال روزی طلب کرتا ہوں، اور مقبول عمل چاہتا ہوں۔ علم نافع کا مطلب کیا ہے؟ خود ہم اس پر عامل ہوں، پہلا مطلب اس کا یہ ہے۔ جان لیا بہت، نمبر بہت اچھے لے آئے، ٹاپر ہو گیا، لیکن عمل صفر ہے، تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم کی نافعیت یہ ہے کہ اس علم کا اثر ہمارے بدن پر، ہمارے دل پر ظاہر ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر نافعیت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری ذات امت کے لیے نافع بن جائے، ہماری زبان سے نفع ہو امت کو، ہمارے قلم سے امت کو نفع ہو، ہماری نقل و حرکت سے امت کو نفع ہو۔ جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں رکھی ہے، اس امانت کو ہم جہاں تک پہنچا سکیں پہنچائیں، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی ذات کو جہاں تک ہو سکے گا دینی اعتبار سے نافع بنائیں گے۔ اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے۔
حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ محدث شام ہیں، ان کا نام آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا۔ ان کا مقولہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین جب جمع ہوتے تھے تو اکثر آپس میں 5 باتوں کی تلقین کرتے تھے۔ نمبر 1 لزوم الجماعہ، نمبر 2 اتباع السنہ، نمبر 3 عمارت المسجد، نمبر 4 تلاوت القرآن، نمبر 5 المجاہدۃ فی سبیل اللہ۔ لزوم الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ امت کے جو اجماعی نظریات ہیں، ہر زمانے میں جو اہل حق کی فکر ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کی آراء ہیں، آدمی اس پر جمع رہے، اپنی رائے الگ سے قائم کر کے اور اس کو چلانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے مطلب لزوم الجماعہ کا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بقا کا انتظام اسی طرح فرمایا ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور کوئی شاذ بات امت میں چل نہیں سکتی، چاہے کہنے والا کتنا ہی اہم آدمی کیوں نہ رہا ہو، مگر اگر وہ غلط بات کہتا ہے تو اس پر نکیر کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحیح رخ پر دین کو پھر لے آتے ہیں۔ تو ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اکابر کے جو نظریات ہیں، اور وہ یقیناً کتاب و سنت سے مستفاد ہیں، جو اجماعی نظریات ہیں، فکریں ہیں، ہم اس پر قائم رہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک عالم کے لیے سب سے بڑی بے عزتی کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی طرف کسی گمراہی کی نسبت ہو جائے۔ اس سے بڑی بے عزتی کسی عالم کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہے وہ کچھ بھی کہہ دے، اس کی بات پہ نہ کوئی توجہ دیتا ہے بلکہ اسے معذور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عالم دین اگر کسی گمراہی کی بات پر چلتا ہے، اس کی طرف گمراہی کی نسبت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی اس کے لیے بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ ہم سب کو ایسی باتوں سے بچنا ہے، ہم کتنے ہی فطین و ذہین کیوں نہ ہوں، اپنی جماعت کے نظریات سے، اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہرگز ہم ادھر ادھر 1 انچ بھی نہ ہٹیں۔ لزوم الجماعہ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ دوسرے اتباع سنت، ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنما نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ ہو۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، یا اور بھی کوئی شعبہ ہو، اس میں ہم پوری کوشش کریں کہ سنت پر قائم رہیں۔ تیسرے عمارت المسجد، ایک عالم دین اپنے گاؤں میں جائے یا کسی ادارے میں رہے اور وہ جماعت سے نماز کا پابند نہ ہو، یہ بہت بڑی سبکی کی بات۔ بلا عذر وہ جماعت کو چھوڑے، اس کا مسجد سے ربط نہ ہو، تو وہ عالم کس بات کا ہے؟
عوام کو اگر ایک درجے میں مسجد میں آنا چاہیے تو علماء کو ان سے 100 گنا زیادہ مسجد سے اپنی وابستگی رکھنی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد فرشتوں کا مرکز ہے، مسجد دین کا مرکز ہے۔ عالم مسجد سے جڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نمازی ہیں ان سے بھی جڑے گا۔ کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ مسئلہ پوچھے گا، کوئی اپنی ضرورت پوچھنا چاہے گا۔ گھر میں آنے میں تکلف آدمی کو ہوتا ہے، مسجد میں جانے میں کوئی تکلف نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہم یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری ہر جماعت مسجد میں ہوگی انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی۔ عذر کی بات الگ رہی، لیکن بلا عذر ہمیں چھوڑنا نہیں۔ سفر میں بھی ہم کہیں جا کر کے قیام کریں، پہلے پوچھیں بھئی مسجد کہاں ہے، بلا وجہ قیام گاہ پہ نماز نہ پڑھیں۔ سب کو پتہ رہے کہ یہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی یہ خاص خوبی رہی کہ جہاں بھی رہے جماعت کی نماز کا اہتمام، مسجد کی جماعت کا اہتمام یہ رہنا چاہیے، عمارت المسجد۔ اور چوتھے نمبر پر تلاوت القرآن۔ ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، اور یہ جو تمام احادیث پڑھی گئیں یہ بھی قرآن ہی کی تفسیر ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ تو اب قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہم اہتمام کریں۔ جو حفاظ کرام ہیں پابندی سے روزانہ پورے سال کچھ حصہ پڑھنے کا معمول بنائیں، چاہے وہ الگ سے تلاوت کی شکل میں ہو یا نماز کے ساتھ اسے جوڑ لیں تو اور بہتر ہے۔ اگر آدمی ایک ایک رکوع بھی پڑھے سنن و نوافل میں تو 1-1.5 پارہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، نہ بوجھ پڑے گا نہ الگ سے یاد کرنا پڑے گا۔ اس کا بھی عزم کریں۔ جو حفاظ نہیں ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، وہ ویسے پڑھیں، 1 پارہ 2 پارہ صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں، جو بھی ہو تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اشتغال ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز ہے اللہ کے راستے میں مجاہدہ۔ اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کی تو نیت کرنا ہی کافی ہے، لیکن جو بھی محنت کی جائے دین کے لیے وہ سب اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بس نیت درست ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بھی مجاہدہ کرنا پڑے، جانی مالی قربانی دینی پڑے، اس سے دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اجازت حدیث، بھئی جب آپ نے پڑھا ہے تو اجازت تو ہے ہی، خود بخود ہے اجازت۔ جی بھئی ابھی شروع کے اندر جو سند پڑھی گئی ہے جس میں حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ ان کی سند سے آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہ پڑھا ہے اور انہی کا فیض ہے۔ ہم کس قابل ہیں؟ ہمیں تو یہاں بیٹھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ تعالی ستر پوشی فرمائے۔ تو آپ حضرات کو بھی اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، ان سے اوائل سعید ابن سنبل پڑھی جس میں تمام کتابوں کی سند
کی اجازت حضرت نے دی تھی تو وہ بھی اجازت آپ کو دی جا رہی ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ، ان سے بھی اوائل سعید ابن سنبل پڑھی، اور ان کی سند بہت عالی تھی۔ جو حضرت محدث مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے، حضرت مولانا عبدالغفار مئوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو وہ اجازت بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں، جو بھی بھول چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔